اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو سبق ہمیں پڑھنا ہے وہ آپ کی چوتھی جماعت کی اردو کتاب سے ہے، اور آج کے سبق کا موضوع ہے گاندھی جی۔ گاندھی جی سبق کا نام ہے۔ اس سبق پر پہلے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، پہلے ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے اور ان کا معنی بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلا لفظ ہے سرگرم۔ سرگرم کے معنی ہیں پرجوش۔ اس کے بعد وکالت۔ وکالت کے معنی ہیں یعنی قانون دان جو عدالت میں کسی فریق کی طرف سے مقدمہ کی پیروی کرے۔ ستیہ گرہ پرامن تحریک جو ظلم کے خلاف گاندھی جی نے چلائی۔ لیڈر کے معنی ہے رہنما۔ دستکاری جو ہاتھ سے جو کام کرتے ہیں، یا کوئی دستکاری کے معنی ہیں ہاتھ سے چیزیں بنانا۔ گاندھی جی کا اصلی نام موہن داس تھا۔ والد کا نام کرم چند تھا۔ اس کے والد کا نام کرم چند تھا، اس لیے ان کا نام موہن داس کرم چند گاندھی پڑا۔ آپ 2 اکتوبر 1869 عیسوی میں گجرات کے گاؤں پور بندر میں پیدا ہوئے۔ لوگ آپ کو مہاتما گاندھی اور باپو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ گاندھی جی نے ابتدائی تعلیم پور بندر میں ہی حاصل کی، بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے، وہاں بیرسٹری پاس کی اور پھر واپس لوٹ کر یہاں وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ لیکن کچھ مدت کے بعد گاندھی جی جنوبی افریقہ گئے، جہاں وہ ناانصافی اور ظلم کے خلاف ستیہ گرہ نامی پرامن تحریک چلانے میں مصروف ہوئے۔ اس دوران انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ انسان دوستی کی اسی جدوجہد کے لیے وہ مشہور ہوئے۔ جنوبی افریقہ سے واپسی پر گاندھی جی ہندوستان کی سیاست میں سرگرم ہوئے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1942 عیسوی میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک شروع کی۔ عوام نے آزادی کے نعرے میں ان کے ساتھ آواز ملا دی۔ بالآخر 1947 عیسوی میں ہندوستان آزاد ہوا۔ گاندھی جی نے سادہ زندگی بسر کی۔ وہ بہت بڑے انسان دوست لیڈر تھے۔ وہ فرقہ پرستی کے ناسور کے خلاف تھے۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بائی بائی ان کی خاص تعلیم تھی۔ گاندھی جی کی خاص تعلیم تھی ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بائی بائی ان کی خاص تعلیم تھی۔ انہوں نے رواداری اور بھائی چارے کو قائم رکھنا سکھایا۔ گاندھی جی رنگ و نسل، ذات پات اور بھید بھاؤ کے سخت مخالف تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر گاؤں خوشحال ہوں گے تو ملک بھی خوشحال ہوگا۔ گاندھی جی کا ماننا تھا کہ اگر گاؤں خوشحال ہوں گے تو ملک بھی خوشحال ہوگا، اس لیے انہوں نے گاؤں اور ملک کی ترقی کے لیے گھریلو دستکاریوں پر زور دیا، ہاتھ سے چیزیں بنانے پر زور دیا۔ چرخے کو انہوں نے بڑا رواج دیا، وہ خود بھی چرخے اور سوت کاٹتے تھے۔ 30 جنوری 1948 عیسوی میں نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو اس وقت گولی مار دی جب وہ عبادت کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس طرح ہمارا ملک ایک بڑے رہنما سے محروم ہو گیا۔ پیارے بچوں، گاندھی جی ایک ہندوستان کا ایک بڑا رہنما تھا۔ گاندھی جی کا اصلی نام موہن داس تھا۔
گاندھی جی اوس اصلی ناو موہن داس تہٕ مٲلِس اوس ناو کرم چند. ییٚمہِ وجہ أمِس ناو پوٗرٕ ناو پیوٚو موہن داس کرم چند گاندھی. 2 اکتوٗبر 1869 عیسویس منٛز زاو گاندھی جی گجرات کِس أکِس گامَس منٛز یَتھ ناو اوس پوربندر. لوگ آپ کو مہاتما گاندھی اور باپو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. لوگ ٲسۍ أمِس کران مہاتما گاندھی یا بیٚیہِ ٲسۍ کران باپو کے ناو سۭتۍ یاد کران. گاندھی جی نے ابتدائی تعلیم پوربندر میں ہی حاصل کی. گاندھی جی ین کٔر ابتدائی تعلیم پننسٕے گامس منٛز پوربندرس منٛز حٲصل. بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلستان چلے گئے. پتہٕ گوٚو یہِ اعلیٰ تعلیم حٲصل کرنے خٲطرٕ انگلستان تو تتہِ کٔرٕن اور وہاں بیرسٹری پاس کی اور پھر واپس لوٹ کر یہاں وکالت کا پیشہ اختیار کیا. تتہِ کٔر أمۍ ڈگری اتھ یا ڈگری ونان چھِ بیرسٹری اور پتہٕ آو واپس کٔرٕن ییٚتہِ وکالتُک پیشہٕ اختیار. لیکن کچھ مدت کے بعد گاندھی جی جنوبی افریقہ گئے. کینٛہہ وقتہٕ پتہٕ ہسا گوٚو گاندھی جی جنوبی افریقہ جہاں وہ نا انصافی اور ظلم کے خلاف ستیہ گرہ نامی پرامن تحریک چلانے میں مصروف ہوئے. امہِ پتہٕ گوٚو یہِ جنوبی افریقہ ییٚتہِ نا انصافی تہٕ ظلمس خلاف أمۍ ستیہ گرہ ییٚلہِ پرامن تحریک چلٲو پرامن تحریک چلٲوٕن ظلمس خلاف نا انصافی خلاف تہٕ روٗد اتھ تحریٖکہِ منٛز مصروٗف. اتھ دوران پیوٚو أمِس واریاہ مُشکلاتن ہُنٛد سامنہٕ کرُن لیکن أمۍ ہٲر نہٕ ہٮ۪مت کینٛہہ. انسان دوستی ہٕنٛدِس اتھ جدوجہدس منٛز یعنی اتھ کوٗشش منٛز جدوجہد گٔے کوٗشش اتھ جدوجہدس منٛز روٗد یہِ امہِ سۭتۍ گوٚو یہِ مشہوٗر. جنوبی افریقہ سے واپسی پر گاندھی جی ہندوستان کی سیاست میں سرگرم ہوئے. جنوبی افریقہ پتہٕ ییٚلہِ یہِ واپس آو گاندھی جی تو یہِ گوٚو ہندوستان کِس سیاستس منٛز ییٚتہِ سرگرم روٗد یہِ پُرجوش روٗد یتھ منٛز یہِ گوٚو. انہوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. یعنی یُس ہندوستانس پٮ۪ٹھ انگریزن ہُنٛد قبضہٕ اوس تہٕ انگریزن خلاف روٗد یہِ یعنی آزٲدی ہٕنٛدِس تحریٖکس منٛز نیوٗ أمۍ بڑھ چڑھ کر حصہٕ. تہٕ 1942 عیسویس منٛز بنٲو أمۍ تحریٖک اتھ یتھ ناو یتھ منٛز ہندوستان چھوڑ دو تحریٖک کٔر أمۍ شروٗع تہٕ عوامن دیُت أمِس اتھ تحریٖکس منٛز یعنی اتھ نعرس منٛز دیُت عوامن أمِس پوٗرٕ ساتھ یعنی ان کے ساتھ آواز ملا دی. بالآخر 1947 عیسوی میں ہندوستان آزاد ہوا. جدوجہد پتہٕ گوٚو بالآخر 1947 عیسویس منٛز ہندوستان آزاد یعنی انگریزن نش. گاندھی جی نے سادہ زندگی بسر کی. گاندھی جی نے کر سادہ زندگی بسر. وہ بہت بڑے انسان دوست لیڈر تھے. یم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ انسان دوست لیڈر رہنما. وہ فرقہ پرستی کے ناصور کے خلاف تھے. یم ٲسۍ اتھ فرقہ پرستی ہندِس اتھ ناصور یعنی اتھ یہِ ہسا یہِ خلاف ٲسۍ یِم یعنی تنگ فرقہ پرستی تنگ نظری تعصب بنو اتھ یعنی اتھ ناصورس خلاف روٗدۍ یِم. ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بائی بائی. ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہیں بائی بائی یعنی یم اتھ نعرس اتھ یعنی یہ ٲس أہنٛز خاص تعلیٖم. انہوں نے رواداری اور بھائی چارے کو قائم رکھنا سکھایا. یِمو کٔرٕکھ رواداری گوٚو محبت ماے محبت بھایی چارہ بٲے بنتس یعنی کوٚرُکھ قٲیِم کرُن ہووُکھ ہیٚچھنووُکھ. گاندھی جی رنگ و نسل ذات پات اور بید باو کے سخت مخالف تھے. گاندھی جی ٲسۍ رنگ و نسلس ذات پاتس بید باوس یعنی فرق پنٕنۍ فرق زاننس منٛز اکھ أکِس منٛز اتھ ٲسۍ سخت مخٲلف. ان کا ماننا تھا کہ اگر گاؤں خوشحال ہوں گے تو ملک بھی خوشحال ہوگا. اگر گاؤں آسن خوشحال تو ملک تہِ روزِ خوشحال. اس لیے انہوں نے گاؤں اور ملک کی ترقی کے لیے گھریلو دستکاریوں پر زور دیا. جیسا کہ تمو گام چن تو ملک چن ترقی خاطر گھریلو دستکاری پہ زور. چرخے کو انہوں نے بڑا رواج دیا اور چرخہ یتھ ونان یندر وتھان اتھ پہ دِیُکھ یہ بنووُکھ رواج ییٚتہِ. وہ خود بھی چرخے پر سوت کاتے تھے. یم ٲسۍ پانہٕ تہِ اتھ یندرس پہ ییر کتان. 30 جنوری 1948 عیسوی میں 30 جنوری 1948 عیسویس منٛز نتھوام گوڈسے نے گاندھی جی کو اس وقت گولی مار دی جب وہ عبادت کرنے کی تیاری کر رہے تھے. دپان 30 جنوری 1948 عیسویس منٛز نتھورام گوڈسے اوس اکھ شخص اکھ ییٚمۍ أمِس گاندھی جی یس گول تمہِ وقتہٕ گول دِژ ییٚلہِ عبادت کرنہٕ خٲطرٕ عبادت کرنٕچ تیٲری اوس کران.
اس طرح اس پٲٹھۍ گوٚو سون ملک أکِس بٔڑِس رہنماہس نش محروم. پیارے بچوں، آج کا سبق ہم اتنا ہی پڑھیں گے. کل ہم اس کو انشاءاللہ دوسرا سبق پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.